اب یہ جتنے وہ وہاں پہ خوشامدی تھے وزراء عمرا، وہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے تو ستیہ ناس مار دیا ہے، گورنمنٹ کی رٹ ختم ہو گئی ہے، فوری طور پر اس کی گرفتاری کا حکم دیا جائے. میں جس جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں حضرات، اس کی گرفتاری کا حکم دیا جائے. گرفتاری کا حکم دے دیا گیا، دستہ مقرر کر دیا گیا. وہاں سے ایک وزیر جو صاحب فہم و دانش تھا، جو اہل اللہ کی طاقت کو جانتا تھا، وہ وہاں سے تیزی سے نکلا اور ملا جیون کی خدمت میں پہنچا اور کہا آپ یہاں سے نکل جائیے. پوچھا کیوں؟ کہا بادشاہ نے آپ کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. فرمایا اچھا. اپنے شاگرد سے فرمایا میرا مسلح بچھاؤ اور میرے لیے پانی میں لوٹے میں پانی لے کے آؤ، میں تازہ وضو کر کے مسلح پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں. مسلح بچھ گیا، شاگرد لوٹے میں پانی ڈال کر لے آیا اور اس وزیر سے کہا کہ میں اب مسلح پر کھڑا ہونے لگا ہوں، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو کہ بھیجے اپنی فوج کو، بھیجے فوج کو. اس پر کب کبھی تاری ہو گئی، بھاگتا ہوا بادشاہ کے پاس گیا، کہنے لگا واللہ باللہ ثم اللہ، میں نے خود دیکھا ہے ملا جیون وضو کر چکا ہے، مسلح پر کھڑا ہونے والا ہے، اگر وہ کھڑا ہو گیا تو بادشاہی تباہ ہو جائے گی. خدا کے لیے اس فوج کو واپس بلا لیں اور گرفتاری کا حکم واپس لے لیں. جو اپنے دل کو زندہ رکھتے ہیں، جن کے اندر روحانی قوت اجاگر ہوتی ہے، وہ نشو و نما پاتی ہے. یقین کیجئے اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اپنے رازق کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہے تیرے گدا دارا و جب. حضرات محترم، جو اپنے رازق کو نہیں پہچانتے وہ بادشاہوں کی دریوزہ گری کرتے ہیں، وہ بھیک مانگتے ہیں، اور جو اپنے رازق کو پہچانتے ہیں یقین کیجئے بادشاہ ان کے دروازوں پر جھولیاں پھیلا کے بیٹھ جاتے ہیں. ان کا درس کیسے ہوتا ہے، یہ دلوں کی دنیا کو کیسے بدلتے ہیں. یہ لاٹھی سے نہیں بدلتے، نفرت سے نہیں بدلتے، محبت سے دلوں میں گھر کرتے ہیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا حضرت جی، ایک ایرانی نجاد عالم ہندوستان میں آیا اور اس کا مشغلہ یہ تھا کہ وہ جہاں کئی علماء کی مجلس ہوتی وہاں چلا جاتا اور کوئی پیچیدہ سا مسئلہ پیش کر دیتا، علماء الجھ پڑتے اور یہ تماشا دیکھتا اور تمسخر اڑاتا اور پھر کسی دوسری مجلس کا رخ کرتا. علماء بھی اس سے بڑے پریشان کہ یہ جگہ جگہ جاتا ہے اور ایسی پیچیدہ بات کرتا ہے کہ سب کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. ایک عالم نے اسے کہا یار ہر جگہ جاتے ہو، لتاڑتے ہو، بچھاڑتے ہو، یہاں پنجاب میں ایک شہر ہے پاک پتن، کبھی ادھر سے گزر ہو تو وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، فرید الدین گنج شکر نام ہے، اس کی خدمت میں بھی جانا. بات اس کے ذہن میں اٹک گئی، چلتا چلتا پاک پٹن پہنچ گیا. جس وقت وہ حضرت کی خدمت میں پہنچا اس وقت آپ گفتگو فرما رہے تھے، موتی گر رہے تھے اور طالبان فیض اپنی جھولیاں بھر رہے تھے اور ان میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ بھی تھے. اس نے بیٹھتے ہی ایک پیچیدہ سا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. ابھی آپ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوئے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کو غصہ آ گیا اور آپ کھڑے ہو گئے. نے کہا شیخ سے یہ کیا مسئلہ پوچھا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور اس پر بڑی سیر حاصل ایک جامع قسم کی تقریر کر ڈالی. وہ ایرانی عالم پریشان ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، نادم ہو گیا، آنکھیں جھک گئی اور اسی ندامت کے ساتھ اٹھ کے مجلس سے چلا گیا. اور جو باہر نکلا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے خواجہ نظام الدین سے کہا کہ نظام الدین تو نے یہ کیا کیا، ہماری مجلس میں جو آتا ہے وہ شرمندہ نہیں ہوا کرتا ہے، ہماری مجلس میں جو آتا ہے اس کی خودی کو لتاڑا نہیں جاتا ہے، ہماری مجلس میں آنے والی کی خودی
خودی کو بلند کیا جاتا ہے۔ نظام الدین، تو نے ہماری مجلس میں آنے والے کو شرمندہ کیا ہے، جب تک وہ راضی نہیں ہوگا ہم راضی نہیں ہوگا۔ اب پاک پٹن کی گلیاں ہیں اور نظام الدین اولیاء ہیں، اس ایرانی عالم کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کبھی ایک گلی میں کبھی دوسری گلی میں۔ بالآخر کسی نے پتہ بتایا، آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے ایک آدمی آتا ہے اور اسے کہتے ہیں آپ کے ہاں کوئی ایرانی عالم ٹھہرے ہوئے؟ کہا ہاں موجود ہے۔ کہا میرا نام نظام الدین ہے، جا کے ان سے کہو کہ میں آپ سے ملنے یہاں پہ حاضر ہوا۔ اندر گیا، پیغام دیا، تو ایرانی عالم اور زیادہ گھبرا گیا کہ پہلے اس نے وہاں بے عزت کیا، اب مزید بے عزت کرنے کے لیے یہاں گھر پہ پہنچ گیا۔ گھبرایا ہوا، سہما ہوا باہر آیا۔ اللہ اکبر، جب دروازے پہ آیا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ اس کے قدموں میں گر پڑے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ راضی ہو جا، تو نہیں راضی ہوگا تو میرا شیخ راضی نہیں ہوگا۔ اس کی چیخ نکل گئی اور اس نے کہا پورے ہندوستان کی مجلسوں میں گیا، سب نے میرے سوالات کے جوابات دیے ہیں، لیکن کسی جواب سے مطمئن نہیں ہوا ہوں۔ بابے نے جواب نہ دے کر مجھے اتنا مطمئن کر دیا ہے کہ اب سوال کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے۔ نظام الدین مجھے بابے کے پاس لے کے چل۔ اب آگے آگے خواجہ نظام الدین ہے، پیچھے پیچھے ایرانی نژاد عالم ہے، اور حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں، اور جا کے وہ ایرانی نژاد قدموں میں گر پڑتا ہے۔ حضور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے چپ رہ کر میرے ہر سوال کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ دلوں کی دنیا کو موہتے ہیں، یہ دلوں کی دنیا میں گھر کرتے ہیں۔ ان کا تعلق نفوس سے ہوتا ہے، ان کا تعلق تزکیے سے ہوتا ہے، ان کا تعلق تصفیے سے ہوتا ہے، ان کا تعلق درہم و دینار سے نہیں ہوتا ہے۔ سعید الحلبی دمشق کے رہنے والے ایک صوفی ہیں، شہرہ عام ہوا تو وہاں دمشق کا جو گورنر ہے وہ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ اس وقت بڑی بے تکلفانہ کیفیت میں اپنی ٹانگیں پسار کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور دوست آگے بیٹھے تھے، گفتگو فرما رہے تھے، بے تکلفانہ سا ماحول تھا۔ کسی نے کہا کہ یہ گورنر صاحب تشریف لائے ہیں، آپ نے کہا آئیے بیٹھیے، آپ بھی بیٹھ جائیے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اس نے کہا عجیب آدمی، اس نے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا، پہلے بھی متاثر تھا لیکن اور زیادہ اس کے دل پہ ایک اثر ہوا کہ عجیب آدمی ہے۔ جاتے ہوئے کچھ اشرفیوں کا تھیلا آپ کی خدمت میں نظر کیا، آپ نے کہا مجھے ضرورت نہیں، نے کہا قبول فرما لیجیے، اس نے کہا نہیں ضرورت ہی نہیں ہے، آپ لے جائیے۔ اس نے جب اصرار کیا تو انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ پلے باندھنے کے لائے، پلے باندھنے کے لائے۔ انہوں نے فرمایا سنو گورنر صاحب، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہو نا، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہو وہ پھر ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا، جو پاؤں پھیلانا جانتا ہو وہ ہاتھ نہیں پھیلایا کرتا ہے۔ حضرات محترم، دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے، دلوں کی دنیا کو روشن کرنے کے لیے ان شیوخ، ان کاملین کی خدمت میں حاضر ہونا، ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا ایک بنیادی ضرورت ہے۔ جو کتاب جو کام ایک شخص کر سکتا ہے شخصی صورت میں، وہ کتاب نہیں کر سکتی ہے۔ اگر صرف کتابوں سے مقصود مل جاتا، مطلوب حاصل ہو جاتا، تو پھر کتابیں آ جاتی، انبیاء اور رسل کا سلسلہ جاری نہ ہوتا۔ کتاب کے ساتھ کسی صاحب کتاب کا ہونا ضروری ہے، اور خلق مصطفیٰ کو کتاب میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کسی خلق مصطفیٰ کے حامل کا سامنے ہونا وہ بھی بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کتاب میں پڑھے اور پھر ادھر دیکھے، کتاب میں پڑھے کہ یہ تھا خلق مصطفیٰ اور ادھر دیکھے کہ یوں ہے خلق مینار۔